بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد.اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ سرسری چینل۔ اس ویڈیو میں آپ کے کچھ سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں اور آئندہ بھی ہماری دینی اور علمی اور ادبی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سلسلہ سوال و جواب نمبر 5 ہے۔ گزشتہ سلسلے یعنی نمبر 4 میں آپ کے جو سوالات تھے، جیسے سوال نمبر 1 تھا جب وہ جمال دل فروز وغیرہ کے آخر میں جو زا ہے وہ کس قاعدے سے آئی ہے، اور سوال نمبر 2 تھا عیب تنافر کیسے پہچانا جاتا ہے، اور سوال نمبر 3 تھا واو معروف مجہول اور لین اور یا معروف مجہول اور لین کسے کہتے ہیں۔ تو یہ جو ویڈیو ہے جس کے کمنٹس کی میں اسکرین ریکارڈنگ کر رہا ہوں، یعنی سلسلہ سوال و جواب نمبر 4 کی، اس میں نے یہ تمام جوابات دیے ہیں، اور ان سوالات کو دوبارہ اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں یہ جو سوالات کمنٹ میں لکھ رہا ہوں ان کے نیچے جو ٹائم میں نے لکھا ہے، جیسے سوال نمبر 1 کے نیچے لکھا ہے 0:51، یعنی یہ 51ویں سیکنڈ پر اس سوال کا جواب موجود ہے۔ اور یہاں یہ دینے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اگر کوئی صرف ایک مخصوص سوال کا جواب معلوم کرنا چاہتا ہے، پوری ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتے آپ، تو آپ یہ نیچے دیے گئے ٹائم پر کلک کریں گے تو آپ کو ویڈیو وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے یہ سوال شروع ہو رہا ہے۔ آپ صرف سوال نمبر 2 عیب تنافر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو یہ 5 منٹ 21 سیکنڈ یہ جو نیچے لکھا ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے عیب تنافر آ جائے گا۔ اب آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کے سوالات محترم افضل احمد طالب صاحب فرماتے ہیں السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام محترم جناب۔ فرماتے ہیں شکست ناروا کا انتظار رہے گا، الحمدللہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ بہت شکریہ بھائی، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، یہ سن کر ہماری محنت وصول ہو گئی کہ الحمدللہ ہمارے سلسلے سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، خود مجھے بھی بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ شکست ناروا دیکھیں، شکست کہتے ہیں ٹوٹنے کو اور ناروا کہتے ہیں ناجائز کو، نامناسب کو، یعنی ایسا ٹوٹنا جو کہ مناسب نہ ہو، جائز نہ ہو۔ شعری اصطلاح میں یہ ایک ایسا عیب ہے جو اگر آپ کے کلام میں مثال کے طور پر پایا جا رہا ہے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں، مگر بچنا بہرحال بہتر رہتا ہے۔ یہ ہے کیا کہ وہ بحر جس میں ایک مصرعے میں 4 ارکان ہوتے ہیں اور چاروں ایک جیسے نہیں ہوتے، اور اس بحر کے ارکان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کریں تو دونوں حصے ایک جیسے ہو جائیں، جیسے مفعول و مفاعیل۔ مفعول و مفاعیل ایک بحر ہے، تو اس میں دیکھیں 4 رکن ہیں، مفعول، مفاعیل، پھر مفعول اور پھر مفاعیل، اور چاروں ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ مختلف ہیں۔ اور اگر اسے ہم 2 حصے کریں تو ہر حصہ بنے گا مفعول و مفاعیل، یعنی 2 ایک جیسے حصوں میں ہم اسے تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو شکست ناروا عیب کا تعلق صرف ایسی بحروں کے ساتھ ہے جو اس طرح کی ہوں جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، اور اس میں یہ شکست ناروا اس طرح پایا جاتا ہے کہ اس میں کوئی حصہ، جو پہلا حصہ ہے بحر کا مفعول و مفاعیل، یہاں کوئی لفظ ایسا ہو مفاعیل کے اختتام پر جو لفظ مکمل نہ ہو رہا ہو، بلکہ مفاعیل پر لفظ شروع ہو رہا ہو، اور اگلا جو حصہ ہے مفعول و مفاعیل کا مفعول، اس پر وہ لفظ ختم ہو رہا ہو، تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ان دونوں کے درمیان ٹوٹ رہا ہے، لفظ ٹوٹ رہا ہے۔ تو ایسی جو بحریں ہوتی ہیں نا، ان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مفعول و مفاعیل پر الفاظ پورے ہو جائیں تاکہ پڑھنے والا یا اسے اچھی آواز میں گنگنانے والا وہاں رک کر اس بحر کا جو اچھا ترنم ہے اس سے محظوظ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے اقبال کی مشہور نظم ہے یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، تو اب اسی وزن پر ہے مفعول و مفاعیل، مفعول و مفاعیل۔ آپ دیکھیں یارب دل مسلم کو، یہاں کو پر لفظ ختم ہو گیا، وہ زندہ تمنا دے سے اگلا جو حصہ ہے مفعول و مفاعیل کا وہ الگ لفظ سے شروع ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر اس کا ہم اس طرح کر دیتے کہ
یا رب دل مسلم کو کی یہاں کو کے بجائے کوئی کا لفظ ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی، اور یہ کوئی کا کو یہاں ختم ہو رہا ہوتا اور اس کا جو ای ہے وہ اگلے مفعول و مفاعیل سے شروع ہو رہا ہوتا، تو اس صورت میں یہ شکست ناروا ہوتا. ٹھیک ہے، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور انشاءاللہ جو میں اسباق بنا رہا ہوں اور اس میں تھوڑی کوتاہی بھی ہو رہی ہے، اگلا سبق بہت جلد بنے گا انشاءاللہ، غالباً 24واں. تو ان اسباق میں آگے چل کر عیوب سخن پر تفصیلی بات کروں گا، اور وہ لکھ کر بھی آ رہا ہوگا، اور اس میں غلطی والے اشعار بھی آپ کو لکھ کر دکھاؤں گا، تو اس سے مزید سمجھ میں آ جائے گا. جی جناب. محترم طیب قاسمی صاحب فرماتے ہیں السلام علیکم، امید مزاج بخیر ہوں گے. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ خیریت سے ہوں ماشاءاللہ. ادبی دنیا میں آپ کی خدمات قابل تعریف ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے. مجھے یہ بتا دیجئے کہ ریڈ مور، اچھا ریڈ مور پر کلک کرتا ہوں. مجھے یہ بتا دیجئے کہ اصلاح کے لیے کلام کیسے دکھا سکتے ہیں. طیب قاسم گنگوہی دہلی، ماشاءاللہ دہلی سے تشریف لائیں. بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے اس کے لیے سلسلہ اصلاح و تنقید کے نام سے نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے یوٹیوب پر بھی. تو اس کی ویڈیو کے تحت آپ اپنی پوری نظم غزل آپ پیش کر دیں، جیسے آپ نے یہ کمنٹ لکھا ہے اسی طرح. تو پھر انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو بنے گی اس میں آپ کے کلام پر کوشش کروں گا اپنی گزارشات پیش کرنے کی. ٹھیک ہے. محترم خان التمش ایوب صاحب فرماتے ہیں جناب السلام علیکم. جی جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصرع، مصرعے، مصرعوں کا اصل وزن کیا ہے؟ برائے مہربانی بتائیں. مصرع کا وزن ہے فعل، اور مصرعے اس کا وزن ہے فاعل، اور مصرعوں اس کا وزن بھی ہے فاعل. ٹھیک ہے. لیکن بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مصرعے اور مصرعوں کو بھی فعل باندھ لیتے ہیں، تو یہ بہرحال خلاف احتیاط ہے. اور لیکن چونکہ تلفظ اس کی حمایت میں ہے تو اس کی کچھ گنجائش بھی معلوم ہوتی ہے، لیکن بچنا چاہیے. غزل وغیرہ میں ہمیں اسے بھرپور طریقے سے باندھنا چاہیے، جسے ہم دیگر الفاظ میں پورا اہتمام کرتے ہیں. رحم کو فا باندھتے ہیں، رحم کر کے فعو نہیں باندھتے. تو اسی طرح ہمیں مصرعے کو مصرع فعل، مصرعے اور مصرعوں کو فاعل باندھنا چاہیے. اور تیمور خورشید صاحب فرماتے ہیں بہت بہت شکریہ استاد محترم، بہت اچھے سے سمجھایا آپ نے، سدا سلامت رہے آمین. تیمور بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. کوئی استاد نہیں، کوئی شاگرد نہیں، ہم سب ایک دوسرے سے سیکھنے والے ہیں، اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے محترم ہیں، اور ہم سب ایک دوسرے کا الحمدللہ عزت اور احترام ایک دوسرے کی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے میرے کام کو سراہا اور میری حوصلہ افزائی کی. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ حضرات کو. اور آئندہ بھی اس طرح کی دیگر ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور چینل پر آج نئے آئے ہیں، پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. ہم اسی طرح کی دینی، علمی اور ادبی ویڈیوز تسلسل کے ساتھ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.